زیادہ تر لوگ ٹیم نہیں بنا پاتے اور وہ اکثر پریشان رہتے ہیں کیونکہ پیسہ بھی ہے، اسٹرکچر بھی ہے، پروڈکٹ بھی ہے، ٹیم نہیں ہے۔ اب یہ ٹیم کیوں نہیں بنا پاتے؟ اس کی 4 بڑی وجوہات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اگر آپ اس کو حل کر لیں تو میرا یقین ہے کہ آپ کا ٹیم مینجمنٹ کا، ٹیم بلڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی چیز کہ وہ درست سلیکشن نہیں کر پاتے، رائٹ سلیکشن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یعنی کہ جب وہ ٹیم کی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے اکثر جو بزنس مین کو یہ غلطی کرتے دیکھا ہے کہ وہ سستا بندہ ڈھونڈتے ہیں، ایسا بندہ جو سستا ہو اور ایک سے زیادہ کام کر سکے۔ بھائی جب ایک سستا بندہ آپ لیں گے، یعنی کہ 60,000 والا کام اگر آپ 30,000 والے بندے سے کام کروانا شروع کر دیں گے تو مجھے بتائیں آپ سمجھدار ہیں یا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ 60,000 والا کام ہے اور یہ اتنا ایکسپرٹ بندہ مجھے چاہیے، آپ اس بندے کو لینے کی بجائے چونکہ آپ 60,000 نہیں دینا چاہ رہے تو آپ نے ایک ایسا بندہ لے لیا ہے جو 30,000 پہ کام کرنے کو تیار ہے، جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ مجبوراً کام کرنا چاہ رہا ہے یا اس میں یہ ایکسپرٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں کر پائے گا یا نہیں، لیکن آپ نے صرف وقتی فائدے کو سوچ رہی ہے، جبکہ جو پرماننٹ بینیفٹ آپ کا ہے، جو اس نے کام کر کے آپ کو بینیفٹ دینا ہے۔ دیکھیں 2 بینیفٹ ایک امپلائی آپ کو دیتا ہے، ایک آپ سیلری کے مد میں اس سے بینیفٹ لے لیتے ہیں، ایک سیلری بہتر دے کے آپ سے کام بہتر لے لیتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں یہ سیلری کا بینیفٹ تو آپ کو تھوڑے سے چند ہزار روپوں کا ہے، جبکہ وہ کاروبار کو بہتر کر کے اگر آپ کو فائدہ دے گا تو لاکھوں کا فائدہ دے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ لاکھوں کا فائدہ لینا چاہیں گے یا وہ 10 15 20 30 ہزار کی بچت کر کے لینا چاہیں گے؟ تو الٹیمیٹلی وائز ڈیسیشن یہ ہے، وائز سلیکشن یہ ہے کہ آپ کاروبار میں فائدہ لیں۔ نمبر 2، زیادہ تر لوگ، وہ چاہے مینیجرز ہوں، چاہے وہ بزنس اونرز ہوں، چاہے وہ CEOs ہوں، کوئی بھی ایسا پرسن جو اسٹیک ہولڈر ہے، وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں رہتے ہیں لوگ، وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو کمپنی میں، بزنس میں آنے نہیں دیتے۔ اور ہم اکثر سرویز کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر یہ آ کے ہمیں تنگ کریں گے، یعنی کہ ان کو پرسنالٹی میں کچھ ویکنس ہے یا اپنے کاروبار میں کچھ ویکنس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ کاریگر بندہ آ گیا تو پھر یہ کیا کریں گے، ہمیں تنگ کریں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک اچھے بزنس مین کی یہ کیسے اپروچ ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا میں جتنے بھی ٹاپ بزنسز ہیں نا سر، وہ ایک ہی کام کرتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں ایک ٹاپ بزنس مین سے پوچھا گیا کہ سر آپ ایک راز بتائیں، آپ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے اتنی بڑی بزنس امپائر کھڑی کر لی؟ تو انہوں نے کہا میں صرف ایک کام کرتا ہوں، میں ٹیلنٹڈ لوگوں کو، مجھ سے بہتر لوگوں کو اکٹھا کرتا جاتا ہوں اور اس طرح ایک اچھی ٹیم بن جاتی ہے اور کام چل جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیک ما نے بھی ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ میں نے صرف یہی کام کیا ہے، میرے اندر اور کوئی کمال نہیں ہے، میں نے جو با کمال لوگ تھے ان کو اکٹھا کر لیا اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کمال کر دکھایا اور آج alibaba.com آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو سر دوسری چیز جو غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے سے بہتر بندوں کو آنے نہیں دیتے۔ اور تیسری غلطی جتنے بھی بزنس مین کرتے ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کی تعریف ہی پسند نہیں کرتے، یعنی کہ جب کوئی اچھا کام کرے گا ان کے علاوہ تو اس کی تعریف تو ہوگی، یا یہ مالک ہے ان کو اپریشیٹ تو کرنا پڑے گا، لیکن کچھ نہیں، زیادہ تر لوگ، چونکہ ناکامی زیادہ تر لوگوں کے حصے میں اسی لیے آتی ہے، 90% کاروبار اسی وجہ سے بند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سے بہتر نہ کسی کو ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ کسی کی تعریف برداشت کرتے ہیں، نہ وہ اپنے سے زیادہ کسی کی عزت برداشت کرتے ہیں، نہ ہی اپنے سے بہتر وہ کسی کو مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب سر یہ سارا کچھ ہوگا تو مجھے بتائیں آپ کی کمپنی میں کون بہتر ہوگا؟ آپ کے بزنس میں کون بہتر پرفارم کرنا چاہے گا؟ ابھی ریسنٹ ایگزامپل میرے سامنے آئی ہے کہ ایک بزنس میں ایک سیلز ٹیم کے پرسن نے ٹاپ پرفارمنس دی اور کمپنی نے اس کی سیلری ڈیڈکٹ کر لی، بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا اس کی سیلری ڈیڈکٹ کر لی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو سیلریڈ پرسن ہے جس کی سیلری ڈیڈکٹ ہو گئی ہے، اس کی موٹیویشن میں اضافہ ہوگا یا کمی آئے گی؟ کیا یہ کمپنی کے ساتھ لویل ہوگا؟ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بھی یقیناً کہیں گے یہ کبھی بھی لویل نہیں ہوگا، اسے تو اپریسیشن ملنی چاہیے تھی، اسے تو تعریف اس کی جانی چاہیے تھی، اسے تو انعام ملنا چاہیے تھا۔ چلے انعام نہ بھی دیا جاتا تو کم از کم اس کو اپریشیٹ کیا جاتا، تو وہ بھی اگر نہیں کیا گیا تو وجہ کیا ہے پھر کہ آپ کامیاب ہو جائیں، بزنس کامیاب ہو جائے، آپ نے تو کامیابی والا کام ہی کوئی نہیں کیا۔ تو الٹیمیٹلی یہ تیسری بڑی ریزن ہوتی ہے۔ چوتھی بڑی ریزن سر انسیکیورٹیز ہیں۔
कि अच्छा एम्प्लॉई आ जाएगा, ये मेरे पास टिकेगा नहीं। तो सर ये अच्छे एम्प्लॉई का मसला नहीं, ये मसला आपका है, क्योंकि आप में इतनी अहलियत ही नहीं कि आप उस अच्छे एम्प्लॉई को रोक सकें, क्योंकि ये कमजोरी उस एम्प्लॉय की नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, इसमें गलती छोड़ के जाने वाले की नहीं है। सर आपने कोशिश नहीं की, आपको अपनी हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए थी कि उस शख्स को अपने साथ रखते, जोड़ते। फिर अगर वो आपके साथ नहीं रहा तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो जाता है वो जाए, जो रहता है वो रह जाए। तो सर इस अप्रोच के साथ आप कोई सुरजन तारे नहीं है, आप कोई कोहकाफ से नहीं आए, आपको भी लोगों को रोकना पड़ेगा, वरना आपसे बेहतर, ये पूरी मार्केट है, पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, आपसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी उनको कहीं से मिल सकती हैं। इसलिए ये 4 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो इनको छोड़ दीजिए, और अगर आप मजीद बचना चाहते हैं तो इनके ऊपर गौर कीजिए, ये गलतियां कभी ना कीजिएगा, वरना आपका बिजनेस, आपकी कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकेगी। अगर आप इन 4 चीजों से बचना चाहते हैं, आप दुरुस्त सिलेक्शन करना चाहते हैं, अपने से बेहतर बंदे लाना चाहते हैं, अपनी काउंसलिंग करके, लोगों की तारीफ बर्दाश्त करके अपनी कंपनी को ग्रो करना चाह रहे, अपनी इनसिक्योरिटीज को कम करना चाह रहे हैं, और ये इनसिक्योरिटीज आपके बिजनेस को इनसिक्योर कर देंगी, अगर आप ये 4 चीजें चाहते हैं तो ये हमारे पर्सनल कोचिंग के सेशंस होते हैं, आप वो पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं, बिजनेसमैन के लिए खास तौर पे होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनसे रब्ता कीजिए और अपनी पर्सनल कोचिंग या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में आप आ जाइए। इंशाल्लाह आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे। और हम टीम ट्रेनिंग ऑफर करते हैं, आपकी बिजनेस प्लेस पे आके आपकी टीम का एनालिसिस करना, बिजनेस का एनालिसिस करना, आपके इनपुट्स देना और उसके रिजल्ट्स को बेहतर करना। तो इसके लिए भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम इस तरह की मजीद वीडियोस भी बनाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ये 4 चीज़ें अगर आपको पसंद आई हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ये आपके लिए है। और अगर आपके पास भी कोई सजेशन है, आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है, तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। हम आपके उस एक्सपीरियंस को वीडियो की फॉर्म में आपके नाम के साथ लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, हमारी रीच बढ़ाने में, ताकि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यूथ को हम मज़ीद डेवलप कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।